إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم گما پھرا کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ تصریف المیاہ ہوتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے تصریف میاہ الامطار، یہ جو بارش کا پانی ہے اس کی ڈرینیج، وہ ایک جگہ سے داخل ہوتا ہے اور سمندر میں جا کے نکلتا ہے۔ یہ تصریف ہے کہ ایک بات اللہ پاک بیان کرتا ہے، اس کو کہاں جا کے جوڑتا ہے، سمجھاتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ پاک اقتدار کی مثال دیتا ہے تمہارے اپنے اندر سے، تمہارے اپنے غلاموں سے۔ کیا تمہارے غلام تمہیں کسی کو دینے سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں؟ کیا تم کسی کو دیتے ہوئے اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو کہ میرا غلام ناراض ہو جائے گا؟ تو اسی طرح اللہ پاک بھی جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو دو چیزوں کے ساتھ ہمیں سمجھا، ایک تجارت، نفع اور نقصان کے بنیاد پر، یعنی اس میں لازماً یا نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہے صرف اتنا آپ نے منافع حاصل کرے تو وہ منافع تو نہ ہوا، وہ خسارہ ہوا، آپ کا ٹائم لگا، آپ کی انرجی لگی اور حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ کا ایک دن خرچ ہو گیا، 24 گھنٹے خرچ ہو گئے، لیکن آپ نے اس میں سے دنیا کے لیے کتنا کمایا؟ اگر نہ کمائیں تو ہم کہتے ہیں نقصان ہوا، لیکن کبھی آخرت کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا کہ آج کے اس 24 گھنٹے میں آخرت کے لیے ہم نے کیا، کچھ تقسیم ہونی چاہیے نا، اتنے پرسنٹ دنیا کا، اتنے پرسنٹ آخرت کا ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے نفع اور نقصان کی، جسے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت۔ آپ اندازہ کریں جمعہ کیسے آتا ہے، لگتا ہے دوسرے دن آ گیا۔ یہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دن کی طرح گزریں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، کتنی بے برکتی ہے۔ تو ہم کیا کماتے ہیں اس میں؟ ٹائم اصل چیز ہے۔ والعصر تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی دنیا کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے جمع تفریق کرو، اس لیے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ آخرت کا جینا، آخرت کی تفضیل، فضیلت، فوقیت جو ہم یہاں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر میری کوٹھی جو ہے وہ میرے بھائی سے زیادہ اچھی بن گئی تو مجھے اس پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، برتری حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے بڑے درجات اور بڑی بڑی فضیلتیں اور برتریاں ہوں گی، اور تم وہاں پچھتاؤ گے کہ بس
تھوڑا سا اگر میں محنت اور کر لیتا تو میرا محل بھی ایسا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں انسان کے اندر رشک نہیں ہوگا, وہ دیکھ کے دوسرے کو رشک کرے گا کہ کاش یہ مجھے ملتا. تو تجارت کے لحاظ سے یہ سمجھا ہے, حل ادلکم علی تجارت, میں تمہیں گائیڈ کروں ایسی تجارت کی طرف. تو تجارت کے نقطہ نظر سے بھی سمجھایا کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو کبھی بیٹھ کے سوچو, یہ اتنا زیادہ تمہارے پاس نہیں رہے گا. ایک دن آئے گا جب وہ سورج آخری بار تم پر چڑھے گا, اس کے بعد تم زندگی میں کبھی سورج طلوع ہوتا نہیں دیکھو گے. وہ تمہارا آخری دن ہوگا, آخری فجر ہوگی, وہ آخری زور ہوگی, وہ آخری عصر ہوگی تمہاری, وہ آخری مغرب ہوگی تمہاری. ایسے بھی آ جائے گا. پھر بات سانسوں پہ چلی جائے گی. تو یہ وقت سدا اسی طرح نہیں رہے گا, لہٰذا اس میں نفع نقصان. دوسرا فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کھیل تماشا. یہ اس لیے کہا کہ ہار اور جیت کے نقطہ نظر سے اس میں ہم جان لڑا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ٹیم ہارتی ہے تو بھی کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, آخری اوور میں جیت جاتی ہے آخری 2 بالوں میں تو بھی کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اتنے ہم کھیل کے ساتھ پیوستہ ہیں, اتنے منسلک ہیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں, ٹی وی توڑ دیتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی بھی ہار اور جیت ہونی ہے, اور یہ ہار جیت تو عارضی ہے, وہ دائمی ہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. ایک ہوتا ہے نا جان کا مال کا خسارہ ہوتا ہے, ہاتھ چلا جاتا ہے, فیکٹری بیٹھ جاتی ہے, ایک دکان بند ہو جاتی ہے, ایک جگہ سے جاب چلی جاتی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ گنوا دیا. خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ, کہاں؟ فی جہنم, کتنے عرصے کے لیے؟ خالدون, ہمیشہ کے لیے. تو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا دیکھو یہ جو تمہارے پاس ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس آفس کی ملکیت ہے جس میں تم بھیجے گئے ہو. اس کی ملکیت اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ میراث السماوات والارض. ان سب کا وارث اللہ ہے, مالک اللہ ہے. تمہیں صرف لائسنس دیا گیا ہے. یو آر جسٹ لائسنسڈ, مالک نہیں ہو تم. آنرشپ ریمین ود اللہ سبحانہ و تعالی. ان سب چیزوں کی ملکیت اللہ کی ہے. اب آفس میں جاتے ہیں آپ کرسی ملتی ہے, ٹیبل ملتا ہے, فلاں چیز ملتی ہے, فلاں چیز ملتی ہے, اور جب چھوڑتے ہیں تو اگلے گن کر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ سائن کرو, اس کے بعد آپ کو ڈیوز ملتے ہیں. کوئی چیز غائب ہے تو وہ لے کر رکھو یہاں جو تمہیں دی گئی تھی, یا بتاؤ وضاحت کرو کہاں گئی ہے. یہی دنیا کا معاملہ ہے. ننگے آئے ہم, کچھ نہیں تھا ہمارے پاس, دیا گیا ہے, اور ننگے جائیں گے, لے لیا جائے گا. بادشاہ بھی اسی طرح خاک میں رول رہے ہیں, کھڈے میں ڈال دیا جاتا ہے, دوسرا بادشاہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ اللہ خیر سلام. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. وہ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, ملک عدم تو ایس جہانے ننگے پنڈے وردائے. یعنی عدم سے اس دنیا میں انسان بالکل ننگا آتا ہے. ملک عدم تو ایس جہانے ننگے پنڈے وردائے, بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے. لے کے کیا جاتے ہیں؟ کفن. یہ کفن لینے تم آئے تھے. سب سے سستا کپڑا ہوتا ہے کفن کا. اب تو کفن اسپتال والے دیتے ہیں, جب میت تو ہم لینے جاتے تھے بازار میں تو کہتے تھے جی یہ لیڈیز والا تھوڑا سا گاڑا ہے, یہ 3.5 درہم کا یارڈ ہے, اور جینٹس والا جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے, وہ 3 درہم کا یارڈ. یہ وہ ہے جو ہم کبھی زندگی میں نہیں پہنتے, 10 درہم سے کم نہیں پہنتے ہم. یہ ہے ہماری متاع. اگر تم یہ لینے آئے تھے تو پھر سمجھ لو کہ خسارہ. پھر تم رو گے اس کے بغیر, قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے. اس کپڑے کے لیے آیا تھا. مکان اچھے لگتے ہیں تو آخرت میں مکان بنائیں نا. یہاں آپ کو ایسے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں پہ کمپنی کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ماشاءاللہ فرنشڈ
3 بیڈ روم کی رہائش ملی ہوئی ہے، ہر سال فرنیچر کو تبدیل کرنے کے لیے 50,000 60,000 درہم بھی مل جاتے ہیں کہ جی نیا ڈال لو، اور پاکستان میں ان کا مکان ہی کوئی نہیں ہوتا. 40 سال نوکری کر لیتے ہیں، پاکستان میں جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی کہ یہاں میں نے قصر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ بھائی کے گھر میں آیا ہوں. تو یہاں جو چودراہٹ ہے، وہ جو آپ نے صوفے بچھائے ہوئے اتنے بڑے ڈرائنگ روم میں، اور وہ لوگ آ کے بٹھاتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت، اس کی بجائے آپ کے پاس یہاں 1 بیڈ روم ہوتا نا، بیڈ سپیس ہوتی، پاکستان میں کوٹھی ہوتی، تو آپ کے بھی کام آتی، آپ کے بچوں کے بھی کام آتی. یہی ہے نا، یہ آخرت اور دنیا کی مثال ہے. یہاں آپ کے پاس ڈھیروں محلات ہوں لیکن آخرت کی ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی، تو پھر بے وقوفی ہے. جانا ہے وہاں، لازم جانا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی چلے گئے، مسجد خالی ہوگی، دعا کرنے کے لیے جب نام یاد کرنے لگو تو جھڑی لگ جاتی ہے. مسجد اس ایک مسجد کے ہمارے دوست جو کتنی چیزیں مسجد میں ان کی لگی ہوئی ہیں، بنائے انہوں نے. ہمارے حاجی شریف اللہ صاحب ہوتے تھے، ان کی کمپنی تھی، یہ کاشی انہوں نے لگائی تھی، محراب سرور صاحب نے بنائے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں، نہیں آج لوگوں. ہم نے جانا ہے. اگر ہمیں اس زندگی پر اعتبار ہے، صرف خانہ پوری نہیں کی ہوئی، واقعتاً ہم نے جانا ہے، یقین ہے، تو پھر وہاں کچھ بنانا ہے نا. اور وہاں ایک ہی برانچ ہے اللہ کی، اور کوئی کسی بینک سے نہیں جاتا، اللہ کے لیے دیا ہوا جاتا ہے، اور اللہ کو دیا ہوا ہی وہاں پائیں گے ہم، اگر اللہ کو دیں گے. باقی جس کو ہم دیں گے خوش کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ الٹا گلے پڑ جائے گا. تو اللہ پاک نے یہ قرآن حکیم کے اندر مثالیں گھما پھرا کے کہ دیکھو یہ جو تم نعمتیں یہاں دیکھ رہے ہو، تم ان کو دائمی نہیں کرنا چاہتے. انسان کی یہ ایک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی میں کمائی کر رہا ہوں، جاب مل جائے. اچھا، اچھی جاب جب مل جائے تو پھر بندہ پہلے جاب کا غم ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، پھر اس جاب کو مستقل کرنے کی فکر ہوتی ہے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میں ٹرمینیٹ ہو جاؤں. پہلے پیسے کی فکر ہوتی ہے، پیسہ اکٹھا ہو جائے تو پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو بچانا کیسے. تو یہ فکر آخرت کے بارے میں کرنی ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھ سے لے لیا جائے اور میں پھر اسی طرح تہی دست ہو جاؤں، ننگے پنڈے ہو جاؤں، جس طرح تہی دست اور ننگے پنڈے اس دنیا میں آیا تھا، اور دیکھا جائے کہ اس کے کارڈ میں کتنا، اور پتہ چلے کچھ بھی نہیں ہے اس کے کارڈ میں. یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کیٹلز، مویشی، حیوان کھاتے ہیں. وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی بچے پالتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں، کھاتے پیتے مر جاتے ہیں. ہم اسی طرح کر رہے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا پی لو بھائی، موج کر لو، تم مجرم. جب رزلٹ نکلے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. فویل یومئذ للمکذبین. وہ جو ہم اسکول میں ہوتے تھے اور وہ بچے ہمارے کلاس فیلوز جو تھے وہ اسکپ کر جاتے تھے، اس دن نہیں آتے تھے کسی بہانے سے، اور جب وہ اسکول کے پاس سے گزر کر جا رہے ہوتے تھے تو ہمیں کتنی حسرت ہوتی تھی کہ یار اس کی موج لگی ہوئی ہے، ہم ادھر بند ہیں، قید ہیں، ماسٹر غلام ربانی صاحب کے ڈنڈے کھا رہے ہیں، ماسٹر غلام حسین صاحب کے جوتے کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں ماسٹروں کی، اور وہ باہر موج کر رہا ہے. اور آج جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رول رہا ہے، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہے، اور وہ آپ سے زکوٰۃ لینے آیا ہے، تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی موج وقتی تھی اور میری مجبوری وقتی تھی. اسی طرح ہوگا. کافروں کو یہ بات کہی جا رہی ہے موج کر. بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے پیسے کی لالچ میں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، جانتا ہے ہمیں اندر سے. تو فرمایا میں کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، بیڈ، صوفے، دروازے گھر کے سارے سونے چاندی کے بنا دوں. تم تو یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہو، تمہارے خدشے اس وجہ سے کہ تم بھی کافر نہ ہو جاؤ، انہی جیسے نہ ہو جاؤ. میں ابھی بھی انہیں تھوڑا دے رہا ہوں.
ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا۔ جب چیز ضرب کھاتی ہے کتنے عرصے کے لیے؟ بس دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے، جس کی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، بنانے والے نے گارنٹی نہیں دی۔ وہ جو آپ 2.5 درہم کی 3 درہم کی جوتی لیتے ہیں، اس کی گارنٹی ہے کہ وہ کل ہوگی، ہماری گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کل اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، یہ عارضی پلاننگ، اللہ پاک یہ جسٹ سبمیشن ہے۔ اللہ پاک اس کو ایڈمٹ کر لے، منظور کر لے، قبول کر لے، اپروو کر دے تو ہمارے پروگرام چلتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بھی مرے ہیں، موت ان کے کل کے شیڈول میں شامل نہیں تھی، لیکن وہ کل مر گئے۔ بھائی کو لندن میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لاش اس کی آ رہی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، یہاں سے بھائی گیا ہے اور بھائی کی ابھی فلائٹ نہیں آئی اور ان کو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ پہلے مر گئے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو یہ پتہ نہیں اس نے کس زمین پر مرنا ہے، ورنہ وہ جائے نا وہاں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کی لاش لینے جا رہا ہوں میں مر جاؤں گا، کبھی نہ جاتے ہو۔ ہم بالکل فیوچر کے بارے میں اندھے ہیں، ہم صرف آج ہمارے پاس ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو کل کے لیے مجھ سے ضد نہ کر، جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگتا، مجھ سے آج کا رزق مانگ جس طرح میں تجھ سے آج کی عبادت مانگتا۔ کل آئے گی یا نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں، وہ ایک افواہ ہے، حقیقت اللہ اس کو بناتا ہے۔ آج کا رزق میرے ذمہ ہے، آج کی عبادت تیرے ذمہ ہے، آج اصل حقیقت ہے۔ اس کی فکر کریں، دنوں سے ناپیں آج کا دن کیسا گزرا، اور سونے سے پہلے اس کی کمی کو پورا کر لیں۔ اذکار ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر درخت، زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، ایک درخت سے کتنی کلمے نکلتی ہیں، زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اور سمندر 7 سمندر اس کے ساتھ اور شامل ہو جائیں اور لکھنے لگیں تو اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ ایک انسان کا ڈی این اے، صرف ایک انسان کا ڈی این اے لکھا جائے، یہ سارے اللہ کے کلمات ہیں جو ہمارے اندر ہیں، جن کے ذریعے ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور اشراق پڑھا کرتے تھے، کبھی وہاں، بلکہ کبھی نہیں اکثر پڑھا کرتے تھے مسجد قباء میں۔ آپ گئے وہاں جا کے پھر آپ آئے جب، تو ظاہر ہے کافی 10-12 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہیں وہ ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں جب سے گیا تو مصلی پر تھی، ابھی تک بیٹھی ہوئی؟ تو وہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے گٹلیاں ان پہ پڑھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ کی تسبیح و تحمید اس کی مخلوق کے برابر، اور اس کی رضا کے مطابق جتنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھ لو، میں نے کھڑے کھڑے تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کر دیا۔ اللہ کے عرش کو تولا جائے تو کوئی تسبیح کوئی ناپی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ دے دیں
تو ہم اس دن کا اپنا پلڑا جنت کی طرف جھکا سکتے ہیں، کمی پوری کر سکتے ہیں۔ صبح پتہ نہیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا، بہت سارے لوگ روحیں سبمٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ بحال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ اللہ پاک ساری جانوں کو وفات دے دیتا ہے نیند میں، یعنی ان کا اختیار سلب کر لیتا ہے، ایکٹیویٹیز ان کی سلب کر دیتا ہے۔ پھر جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی جو ہے ان کو پھر واپس ارسال کر دیتا ہے، ری ایشو کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہم بِاسْمِکَ اموت وَأَحْیَا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور میں تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا، تیری اجازت سے اٹھوں گا۔ اور جب اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو کوئی گارنٹی نہیں ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ بہت سارے جاننے والے ہمارے ایسے ہیں، رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے، تو کوئی گارنٹی نہیں کل اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں۔ اس رات کو اطمینان کر کے سوئیں کہ میں الحمدللہ توبہ اتنی کر لیں، گناہ کو یاد کریں، یا اللہ جو مجھے یاد نہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بدبخت تھا، ایسا بے نصیب تھا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کروا دے، میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہاں پیش کرتا میں کہ اللہ اس کی بھی یہ بھی درخواست ہے توبہ کی، اس کو قبول فرما۔ یعنی ایسا بھی کوئی کم نصیب ہے کہ ایک دفعہ بھی جس نے اعتراف نہ کیا ہو کہ مالک غلطی کیا ہوتا ہے؟ رب قد عصیتک فاغفر لی، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ کتنے پیسے لگتے ہیں اس پہ، کتنا وقت لگتا ہے اس پہ۔ یہ جو درخواستیں نا جو توبہ کی ہیں، انہیں معمولی مت سمجھیں آپ۔ اگر کوئی بخشش کی امید ہے اور اللہ پاک کے کرم کی امید ہے تو وہ انہی سے ہے، رولز کو فالو کیا جائے گا۔ اللہ جب بخشنے پہ آئے گا تو بہانہ ہونا چاہیے کہ اس درخواست کو جو ہے کیا جائے، زیر غور لایا جائے، اس درخواست کی سماعت کی جائے۔ نبی یہی کریں گے نا، اللہ پاک گناہ تو اس کے تل گئے، وہ اس نے ایک توبہ کی ہوئی تھی، اگر اس پہ بھی آپ فیصلہ کر دیں، نبی یہی کریں گے، یہ شفاعت ہے۔ اور اللہ سمجھ جائے گا کہ نبی کیا چاہتے ہیں، اور اللہ جب معاف کرنے پہ آئے گا تو وہ اس کے جو چالان ہیں وہ دیوان کی طرف سے ادا کر دے گا۔ جیسے یہاں ہوتے ہیں نا کہ جی ان کا وہ کیس بھیج دو دیوان میں، وہ بڑے دے دیں گے۔ اللہ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، رحیم کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ اصل بادشاہ حقیقی وہ ہے، هو الملک۔ کافروں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کی طرف دیکھے گا اور انہیں پاک کر دے گا۔ جب بندے کو فیصلہ ہو گیا لے کے جا رہے ہیں، اس بندے کی کوشش یہ ہوگی کہ اللہ پاک میری طرف ایک دفعہ دیکھ تو لے نا، میرا حال تو دیکھ لے، میری بے بسی تو دیکھے۔ اسے پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، فیصلے بدل سکتے ہیں، اور اللہ پاک اسے دیکھے۔ اور حضور نے فرمایا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جس کو دیکھے گا اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ ایک بندے کے بارے میں فرمایا مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، اللہ پاک روکو اسے، کیا دیکھ رہے ہو؟ فیصلہ تو ہو گیا نا۔ اللہ پاک مجھے تجھ سے یہ گمان نہیں تھا، تو جانتا ہے مجھے تجھ سے یہ گمان نہیں تھا۔ تجھے کیا گمان تھا؟ اللہ مجھے یہ گمان تھا کہ تو میری توبہ قبول کر لے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرمایا جا، ہم نے تمہیں تیرے گمان کے حوالے کیا، چھوڑ دو اس کو۔ یعنی کچھ تو ہو نا بندے کے پاس۔ عمل ہمارے جتنے ہم اچھائی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم برائی کر دیتے ہیں، چھوٹی نیکی کرتے ہیں بڑا گناہ کر دیتے ہیں۔
یہ عملوں کے معاملے میں بھول جائیں آپ کہ یہ عمل ہمیں بخشوائیں گے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سارا کچھ یہ بہانے ہیں۔ اصلاً حضور نے نہیں فرمایا کہ عملوں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ یہ برتن ہے، یہ جو عمل ہے نا ہمارے، یہ اصلاً برتن ہے۔ وہ جو لپسی لینے جاتے ہیں وہ برتن رکھ آتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی مرضی ہے لسی والے کے کس کے برتن میں کتنا ڈالتا ہے۔ عبادات میں وزن اللہ کے پیار اور اس کی محبت کی وجہ سے آئے گا، جتنی محبت ہوگی اتنا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے تولے جائیں گے، والوزن یومئذ الحق، اور آخرت کا وزن حق ہے، ہو کر رہنا، وزن ہوگا۔ ایک بندے کی 2 رکعتیں دوسرے بندے کی 1,00,000 رکعتوں سے بھی زیادہ وزنی ہو سکتی ہیں، وزن ہوگا، رکعت گنی نہیں جائیں گی۔ لہذا دنیا کو 2 میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کے سامنے 2، ایک تو یہ کہ تجارت، هل ادلکم علی تجارت، نفع نقصان کے نقطہ نظر سے کہ تم بڑے سیانے ہو، ہر معاملے میں نفع نقصان اپنا دیکھتے ہو، تم بھائی کے بھی کان کتر لیتے ہو اپنے نفع کے لیے، بہن کے بھی کتر لیتے ہو، مجھے پتہ ہے تم نفع نقصان کی اصطلاح کو سمجھتے ہو، لہٰذا اللہ سے تجارت کرو، وہاں تمہیں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد، ما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس بھیج دو گے وہی بچے گا۔ آپ کروڑوں بھی چھوڑ جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اولاد اس میں سے ہزاروں آپ کی طرف سے دے گی، کبھی نہیں دے گی، بہت بڑا سراب ہے یہ اولاد، کبھی بھی پورا ان میں مت کھپانا۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، دیکھیں دونوں چیزیں، ہم مال اکٹھا کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد خود ہماری بڑی آزمائش۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ان سے پیار کرتے وہ ہم سے کرتے ہیں، اتنا ممکن ہی نہیں۔ ہم اپنے والدین سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ ہم سے کرتے تھے، اس لیے کہ کیئر ڈز پروو دا لو، آپ جتنی کیئر کرتے ہیں نا آپ کا پیار اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہم والدین کی کتنی کیئر کرتے ہیں، بچہ ہمارا اگر کہیں ہاسٹل میں ہے، دوسرے ملک آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور آپ کے والدین پاکستان میں اور آپ یہاں ہیں، آپ بچے سے کتنا رابطہ رکھتے ہیں اور والدین کے ساتھ کتنا رابطہ رکھتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کا بچہ اپنے بچوں سے اتنا ہی کرے گا جتنا آپ اس سے کر رہے ہیں، لیکن آپ سے کبھی اتنا نہیں کرے گا۔ مروت والا ہوگا، چلو جی کوئی دانا پانی کرتا رہے گا، لیکن اسی لیے آپ دیکھ لیں ایک باپ 7-8 بچے پال لیتا ہے، تھوڑی تنخواہ میں پال لیتا ہے، قرضوں میں دب جاتا ہے، اپنے کپڑے نہیں بناتا عید پر، بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتا ہے۔ اولاد کبھی یہ نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتی، بڑا احسان کرتے ہیں، تھوڑے پیسے بھیج دیے، خرچے کے بھیج دیے اور کہا جی بتاؤ بڑی خدمت کر دی والد صاحب کی، حالانکہ ہمارا وجود والد کا عطا کردہ ہے، ہم اس کی ایکسٹینشن ہیں، سب لگا دیتے۔ یہ فتنہ ہے، اس لیے فرمایا انفقوا خیرا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے خود خرچ کے جاؤ۔ تم نے اگر وہاں گھر بنانا ہے تو خود وہاں بیچ دو، اولاد تمہارے لیے نہیں بیچے گی، ابا جی باہر بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ہم پاکستانیوں میں ہی والدین کی، لیکن میں نے دیکھا انڈیا والوں میں والدین کی بہت زیادہ نافرمانی ہے مسلمانوں میں۔ مسئلہ پوچھنے آئے، مہینے کا 5,000 امی کو دیتا ہوں، وہ ادھر ادھر کر دیتی ہیں، ادھر ادھر ماں کہاں کرتی ہے، بیٹی کو دے دیتی ہوتی، دیکھا کوئی بیٹی غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ماں اس کو دے دے گی، غصہ اس پہ ماں ادھر ادھر کیوں دے دے، اور کون پڑھاتا ہے؟ 5,000، 50,000 نہیں، 5,000 کہتے ہیں کہ وہ ہم
چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر ان کو چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ وہ جو خرچہ برچہ ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس کے کتنے پیسے بنتے بس اتنے پیسے بھیج دیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے, ایک تو دیتا 5,000 ہے, اوپر سے تمہیں یہ بھی فکر ہے کہ وہ ماں پتہ نہیں کہاں لگا دیتی ہے, وہ ہر ہفتے میں جاتی ہے ادھر, بیٹی ہے اس کے پاس جاتی ہے, اس میں اتنا کرایہ لگتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, وہ قید کر دو اس کو, چڑیا گھر کی طرح پنجرے میں بند کر دو اس کو. یہ ایک کیس نہیں ہے, 2-3 کیس ایسے آئے انڈیا والوں کے. پاکستانیوں میں بھی یہی ہے, سب کانٹیننٹ کا کلچر یہ ہے. والدین کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے, یہ قرآن کہتا ہے. اللہ سے کہو کہ اللہ تمہاری طرف سے ان کا حق ادا کر دے, ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ سوچیں نا, اپنا فائدہ آپ سوچیں. جب آپ خود نہیں سوچیں گے اور اللہ کے یاد دہانی کروانے کے بار بار کہ یہ اولاد دنیا کا ٹور ٹپا ہے کہ فلاں کے اتنے بچے ہیں اور ان سے اتنے سعودیہ ہیں, اتنے دبئی ہیں, اتنے لندن ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کا ٹور ٹپا ہے, پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کو جوتی لگ رہی ہوتی ہے. یہ بندے عزت بنائے پھرتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں, بچوں گل سب جانتے ہیں. اس میں پھر کیا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ جو نیکیاں باقی بچ جانے والی ہیں جو تم اس مال سے کرتے ہو, وہ زیادہ بھروسہ کرنے کے قابل ہیں اولاد کی نسبت ان پہ, بھروسہ زیادہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.